لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى الشرقي رحمه الله تعالى أنه قال باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل الميت. بسم الله الرحمن الرحیم. کیا ایک جانور یا جانور کا ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی یا اس ایک جانور میں یا ایک جانور کے حصے میں سارے گھرانے شریک ہو سکتے ہیں؟ دیکھو یہ مسئلہ پہلے آیا ہے کہ بڑے جانور میں کل 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں صرف ایک آدمی کی طرف سے وہ قربانی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک جانور یعنی ایک بکرا یا ایک حصہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ادا ہوگا یا اس سے متعلق جتنے گھرانے والے ہیں سب کی طرف سے قربانی کافی ہوگی؟ سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کا ایک قول، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ ایک ہی جانور سب کی طرف سے کافی ہے، یعنی قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. گھر کا ایک ذمہ دار آدمی، اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہو، چاہے ایک گھر میں کئی کمانے والے ہوں، ایک گھر میں کئی کمانے والے ہوں، لیکن جو گھر کا بڑا ہے وہ ایک آدمی اگر ایک قربانی کر دے تو اس سے متعلق اس گھر میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں یا اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان سب کی طرف سے وہ ایک قربانی کافی ہے. یعنی ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. یہ مسلک ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول. بقیہ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہر ذی استطاعت والے پر مکمل قربانی لازم ہے. یعنی ایک ہی قربانی سارے گھرانے کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، یعنی واجب قربانی ہر صاحب استطاعت پر اپنی قربانی لازم ہے. ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی. دیکھو امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اگر ہے اور دوسرا قول تو امام شافعی کے ساتھ ہے، ان کا استدلال باب کی یہ روایت ہے. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عطاء ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی
اپنی طرف سے اور اپنے سارے گھرانے کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا، اور اس سے خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہاں تک کہ لوگوں میں فخر شروع ہوا، حتی تباہی الناس، یہاں تک کہ لوگوں میں فخر و مباحات، دکھاوا شروع ہونے لگا، اور اب قربانی کی وہ حال ہو گئی جو تم دیکھ رہے ہو، فصارت کما ترى۔ دیکھو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ حضور کے زمانے میں ایک ہی قربانی ہوتی تھی، ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہوتی تھی، اور وہی ایک سارے گھرانے کی طرف سے کافی سمجھا جاتا تھا۔ اس سے استدلال کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آج کل غیر مقلدین اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ خواہ مخواہ قربانیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو پیش کرتے ہیں، اور یہ روایت ابو داود میں بھی آئی ہے۔ جمہور کا استدلال دیکھو، ایک تو وہ مشہور روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلا من وجد سعۃ، حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جو گنجائش پائے، اور ایک گھر میں کئی لوگ اگر رہتے ہوں، مثلا ایک گھر میں ایک آدمی کے 4 بیٹے رہتے ہوں اور ہر بیٹا کماتا ہو، تو پھر من وجد سعۃ کا اطلاق تو ہر بیٹے پر ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی گنجائش رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اگر یہ قربانی ایک ہی کی طرف سے کافی ہو جاتی، کوئی ایک بھی کر لے تو ساروں کی طرف سے کافی ہو جاتی، تو اتنی سخت وعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے۔ تو یہ حضور کا یہ فرمانا من وجد سعۃ یہ مطلق ہے، اور ہر آدمی پر، جو ہر آدمی مالیت رکھتا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، من کے اطلاق میں سبھی داخل، لہذا جو آدمی گنجائش رکھتا ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی۔ پھر دیکھو ایک روایت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا جانور قربان ہو تو تم وہاں سامنے ٹھہرو۔ یہ حضور نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ جب تمہارا جانور ذبح ہو تو تم وہاں ٹھہرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان، مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا جو موجود تھے، کہا یا رسول اللہ یہ صرف ان کے واسطے ہے یا آپ کے واسطے یا ساروں کے واسطے؟ حضور نے کہا ساری امت کے واسطے۔ اس روایت میں حضور نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ جب تمہاری طرف سے جانور ذبح ہو تو تم وہاں ٹھہرو، احضری۔ حضرت فاطمہ کو حضور نے فرمایا احضری، اور یہ طے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی قربانی خود کریں گے، اور جب حضرت علی اپنی قربانی کریں گے اور سارے گھرانے کی طرف سے وہ کافی ہوگی، تو پھر حضور حضرت فاطمہ کو احضری کا لفظ کیوں استعمال فرمائیں گے؟ حضرت علی اپنی قربانی کریں گے، حضرت علی خود ٹھہریں گے، حضرت علی کے لیے کافی تھا۔ حضرت فاطمہ کو حضور کا یہ کہنا تم وہاں موجود رہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کے زمانے میں بھی ہر صاحب استطاعت کی اپنی قربانی ہوتی تھی۔ تیسری روایت، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی ازواج کے متعلق، اپنی ازواج کی طرف سے عن بقرہ، وہاں لفظ آیا ہے بقرہ، کہ حضور نے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمایا۔ دیکھو اگر قربانی ایک ہی کی طرف سے کافی ہوتی تو حضور نے آلریڈی ایک جانور ذبح کر دیا اور ساری ازواج مطہرات اس میں شریک ہو گئی،
اور پھر مسلم کی اس روایت کے اندر کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے متعلق کی طرف سے ایک گائے کو ذبح فرمایا، تو یہ ضرورت کیا ہے؟ حضور نے ازواج مطہرات کی طرف سے پھر الگ سے جانور ذبح کیوں فرمایا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس زمانے میں بھی عورتوں کی یا مردوں کی، بچوں کی، جو صاحب استطاعت ہوتے تھے ان کی قربانی لازم تھی اور سب کرتے تھے۔ اور دیکھو ایک اور استدلال ہے، یہ غیر مقلدین ایک اور روایت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ روایت خود ان کے خلاف پڑے گی۔ اور اس روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح فرمائے، ایک حضور نے اپنی طرف سے اور ایک جانور اپنی ان امت کے افراد کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکتے ہوں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر کسی کی طرف سے قربانی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے امت کی طرف سے قربانی کر دی، لہذا قربانی کی ضرورت ہی نہیں، پھر کیوں کہتے ہو قربانی لازم ہے؟ کیوں قربانی سنت اور مستحب کی بات کہتے ہو؟ تو اس سے خود یہ پتہ چلا کہ وہ قربانی ایک ہے واجب قربانی کا ادا ہونا اور ایک ہے نفل قربانی میں ثواب کی نیت سے سب کو شریک کرنا۔ ایک ہے اپنی واجب قربانی کرنا اور ایک ہے ثواب کی نیت سے شریک کرنا، اور ثواب کی نیت سے شریک کرنے میں کوئی تحدید نہیں ہے، ساری امت کو شریک کرو، کس نے روکا ہے؟ اور جس روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں آدمی اپنے گھرانے کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی قربانی کرتا تھا اور بقیہ گوشت کھلانے میں سب کو شریک کرتا تھا۔ میں اپنی قربانی کر کے میں قربانی کا گوشت سے سارے محلے کی دعوت کروں، کس نے روکا ہے مجھے؟ اس سے صرف قربانی ایک سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ مطلب ہی نہیں ہے روایت کا، بلکہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی آدمی اپنی واجب قربانی کرتا تھا اور اس میں سارے اپنے گھر والوں کو شریک کرتا تھا، اور شریک پھر ثواب مراد ہے، ثواب میں شریک کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو ابتدائی مرحلہ تھا اور اس زمانے میں اتنی وسعت لوگوں کے درمیان نہیں تھی کہ ہر آدمی اپنی اپنی قربانی کرتا، تو ایک قربانی کر کے بقیہ ثواب میں سب کو شریک کرتا، کیونکہ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی، وہ صاحب استطاعت تھے ہی نہیں وہ لوگ کہ ہر ایک کی طرف سے قربانی ادا ہوتی۔ اس لیے اس روایت کو مطلق رکھ کے یہ سمجھنا کہ ایک کی طرف سے ساروں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر جہاں تک مسئلہ حتی تباہی الناس، یہاں تک کہ لوگ فخر و مباحات کرنے لگے، دیکھو یہ مباحات 2 چیزوں میں ہو سکتا ہے، یا تو جانور کی مالیت میں مباحات ہوگا یا جانوروں کی تعداد میں مباحات ہوگا۔ یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے قیمت کے اعتبار سے، انہیں 10,000 کا خریدا میں 25 کا خریدتا ہوں، انہیں 40 کا خریدا میں 60 کا خریدتا ہوں۔ یا تو مباحات یہ ہے، یا اچھا انہیں 4 کرا میں 6 کرتا ہوں، تعداد میں مباحات، تو یہ مباحات کی تحدید نہیں ہے، امکان قیمت مباحات فی القیمہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور مباحات فی العدد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی تعیین نہیں ہے تو پھر کون سی چیز کو مراد لیں گے؟ اس لیے اس روایت سے ایک ہی قربانی سارے گھرانے کی طرف سے کافی ہو، یہ اس پر استدلال تام نہیں ہے، یہ استدلال تام نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ جو پہلی روایت میں نے بتلایا فلا یذبحن مصلانا، یہ سب سے واضح دلیل ہے کہ اگر قربانی ہر ایک کی طرف سے، ہر صاحب استطاعت کی طرف سے واجب نہیں ہوتی تو حضور اتنی سخت وعید نہیں فرماتے، کیونکہ وعید واجب ہی کی چیز پر ہوتی ہے۔ یہ 2-3 روایات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت کی طرف سے لازم ہے۔ ایک گھر میں ایک آدمی اگر کماتا ہے اور اس سے ہٹ کے اور مزید گنجائش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، قربانی ایک آدمی اپنی جو ذمہ دار آدمی ہے وہ اپنی قربانی کر لے اور ساروں کو اس میں ثواب کے اعتبار سے شریک کر لے، ثواب کے اعتبار سے شریک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، 1 کو کرو، 10 کو کرو، ساری امت کو کرو، لیکن ہر ایک کی صاحب استطاعت، ہر ایک کی واجب قربانی اپنی ضروری ہے۔ ایک قربانی سے سارے لوگوں کی قربانی ادا ہو جائے یہ دلیل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو بكر الحنفي
قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب رضي الله عنه وعنهم كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تبان الناس فصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح. وعمارة بن عبد الله هو مديني وقد روى عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضحي من أمتي. وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عفى عن الحسن بن علي بشاة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. باب. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عبيد بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا حديث غريب وخير معدان يضعف في الحديث. دیکھو یہ عقیقے کے سلسلے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، یہ وجوب نہیں ہے بچوں کی طرف سے دو بکرے، بچی کی طرف سے ایک بکرا، یہ واجب نہیں ہے. اگر دو بکروں کی گنجائش نہیں ہے تو ایک بکرے سے بھی عقیقہ ہو جائے گا، اور متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ لڑکوں کی طرف سے گنجائش ہو تو 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. لیکن اگر گنجائش نہیں ہے، ایک ہی بکرا کر سکتے ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرے سے قربانی عقیقہ ہو جائے گا، 2 کی ضرورت نہیں ہے. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخلد بن سليم رضي الله عنه وعنهم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فسمعته يقول يا أيها الناس. دیکھو یہ روایت بھی قربانی کے وجوب کی دلیل ہے. اگر قربانی ایک کی طرف سے کافی ہوتی تو حضور یہ اعلان نہیں کرتے. عرفہ میں حضور نے اعلان کیا کہ لوگوں جس کے اوپر قربانی یعنی استطاعت ہے وہ قربانی کرو. یہ روایت حضور نے مطلقاً فرمایا، اس لیے یہ قربانی کے وجوب کی دلیل ہے. فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعشيرة هل تدرون ما العشيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث إلا من